بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا ہے جمعہ سے متعلق موجودہ حالات میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ مسجد میں اکٹھا ہونا مشکل ہے سرکاری پابندیوں کی وجہ سے، اس لیے جمعہ کی نماز دروازوں پہ ہے۔ گھر کے اندر تو بالکل لاک ہو کے نہیں، ذرا سا کچھ باہر ہے، جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے بشرطے کہ کم از کم 3 مرد وہاں جمع ہوں۔ اگر 3 سے زائد ہیں تب تو بات بہت اچھی ہے، کم از کم 3 مرد بھی اگر ہوں وہاں پہ تو جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہاں بالکل اذن عام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، یعنی جس کا دروازہ ہے یا جس کا گھر ہے اس کی طرف سے پوری کھلی اجازت ہو کہ جو بھی چاہے جمعہ کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس اذن عام کی شرط جمعہ کی جا سکتی ہے۔ صورت میں ہوگا وہی کہ جس طرح جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک اسی طرح پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ باضابطہ خطبہ وغیرہ بھی دیا جائے گا، جمعہ خطبہ دیا جاتا ہے، ساری چیزوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اس رائے کی دلیل دراصل یہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے جو فقہ نے بیان فرمائی ہے ان میں کہیں بھی مسجد کی شرط نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد کا ہونا ہی جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے واضح پہ بھی جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے۔ لہذا موجودہ حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگوں کا مسجد میں اکٹھا ہونا مشکل ہو رہا ہے، تو مختلف دروازوں پہ اگر ایک دروازے پہ ممکن نہ ہو تو مختلف دروازوں پہ بھی الگ الگ جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ تعداد 3 سے کم نہ ہو، کم از کم 3 تعداد مقتدیوں کی ہونی چاہیے۔ جی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے کوشچن کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں جبکہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں اور 2-3 آدمی 4 آدمی سے زیادہ کہیں پہ اکٹھا نہ ہو اور اس میں بھی دوری رہے، تو جیسا کہ پالن کرتے ہوئے سبھی مسلم بھائیوں نے بھی کافی سپورٹ کیا، اور جو مسجدوں میں 3 آدمی سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، جو وہاں کے جو امام ہوتے ہیں، جو مؤذن ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے خدمتگار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس حالت میں یہ ہے کہ کئی جو ہے وہ مطلب کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا شریعت میں کہ 3 آدمی اگر منیمم ہو تو جمعہ ہو سکتی ہے، اس سے اگر کم ہو تو جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کنفیوژن تھی اور ایک سوال اٹھ کے آیا تھا، تو آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کر دیا کہ منیمم جو ہے وہ 3 آدمی ہونا ہی ہونا ہے، تبھی آپ کی جمعہ ہوگی، ادروائز آپ کی جمعہ نہیں ہوگی۔ جی، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو کہا کہ 3 آدمی اگر 2 آدمی ہو تو کیا وہ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرے گا یا پھر سنگل وائز وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا؟ جی، اگر 3 سے تعداد کم ہو تو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ فقہاء کرام کی جو تحقیقات ہیں ان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں گویا ظہر کی نماز تنہائی پڑھنا چاہیے اور اسی کو انہوں نے افضل قرار دیا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں جبکہ نماز کی طرف سے بڑی کوتاہیاں لوگوں کی طرف سے سرزد ہو رہی ہیں، فقہاء کرام نے موجودہ زمانے کے فقہاء کرام نے گویا جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز کی ادائیگی کو بھی درست قرار دیا ہے تاکہ وہ لوگ جو عام طور پر اس کی پابندی نہیں کرتے۔ جی، شکریہ وضاحت کرنے کے لیے کہ 3 آدمی اگر ہو تو جمعہ ہو سکتی ہے، ادروائز آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب ناپاک اگر ہوتا ہے اور اس کو جیسے ناپاکی کی حالت جیسے کہ اس نے اس کے پیشاب سے مطلب کہ قطرے ٹپک جانے کے بعد وہ اس شبہ میں رہتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن جو قطرے ہوتے ہیں جو ناپاکی کے، اس کے شرط کیا ہوتے ہیں؟ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پیسہ اگر ہو، پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو پیسہ ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا، کافی بڑا ہوتا تھا، اگر اس دائرے کے اندر ہو تو اس کو پانی سے صاف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ایک پیسے سے زیادہ ہو تو اس کپڑے کو چینج کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ واقعی مطلب کہ یہ بدلنا پڑے گا کپڑا، یا پھر اسی کپڑے کو ہلکا سا پانی دھو کر کے ہلکا سا پانی لگا کر کے اسے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، سوال بہت اچھا ہے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کے قطرات آنے کی بیماری ہوتی ہے اور ایسے لوگ معذور کہلاتے ہیں شریعت میں۔
ان معذوروں کے لیے شریعت کی طرف سے ایک بہت ہی رعایتی حکم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کا جب وقت شروع ہو تو وہ وضو بنائیں، اور یہ وضو نماز کا وقت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر وہ ظہر کا وقت شروع ہوتے وقت اگر وہ وضو کر لیتے ہیں تو جب تک ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے تب تک ان کا وضو بھی باقی مانا جاتا ہے، اور نماز کا وقت نکلتے ہی ان کا وضو آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے جو پیشاب کے قطرات سے متعلق سوال کیا ہے، تو اگر وہ کپڑے پہ جو قطرات لگے ہوئے ہیں 1 پیسے سے یعنی 1 درہم سے اگر کم ہے وہ قطرات، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے، ہتھیلی کی گہرائی جو ہے، اس گہرائی کے بقدر اگر پیشاب کے قطرات ہیں تب تو ظاہر ہے کہ یہ مقدار کثیر ہے، اور بغیر اس کپڑے کو صاف کیے ہوئے دھلے ہوئے اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اس سے اگر کم مقدار ہے تو اس پہ ہلکی پھلکی چھینٹ مار کر بھی نماز اس کپڑے میں ادا کی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو لوگ اس مطلب کہ جو شلوار جو پہنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے۔ تو کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹخنے سے اوپر کرنے کے لیے خود امام صاحب جب نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر کر لیں۔ حالانکہ شرعی حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ کیا نماز کے وقت ہی اوپر کرنا ہے، باقی ٹائم نیچے کرنا ہے، یا پھر اس کے کیا بہت بڑے گناہ ہیں، یا پھر جیسے کہ آپ چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو اللہ معاف کر دے گا؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا۔ بہت اچھا سوال ہے کاشف صاحب۔ آج کل عام طور پہ ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ شلوار ہو یا فل پینٹ ہو، عام طور پہ لوگ ٹخنے سے نیچے ہی سلواتے ہیں۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے ٹخنے سے نیچے لنگی، پاجامہ یا فل پینٹ پہننا بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص کو مسبل ازار کہا جاتا ہے۔ مسبل ازار کا لفظ احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، اور اس طرح سے اسبال کرنا یعنی ازار مطلب لنگی یا پاجامہ یا فل پینٹ وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے پہننا بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہر حالت میں گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، دونوں حالتوں میں یہ گناہ کا کام ہے۔ البتہ اگر نماز کی حالت میں ہمارا پاجامہ یا فل پینٹ وغیرہ ٹخنے سے نیچے ہے تو اس گناہ کی شدت مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ضروری ہے کہ انسان اس کا لحاظ رکھے اور ہر حالت میں اپنے پاجامہ یا فل پینٹ وغیرہ کو ٹخنے سے اوپر ہی پہننے کی عادت ڈالے، تاکہ نماز کے وقت میں امام صاحب کو اس کی تاکید نہ کرنی پڑے۔ جی، اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹخنے سے نیچے ان کی شلوار ہے، یا اس وقت جو بھی چلتا تھا چاہے وہ تہبند ہو چاہے شلوار ہو، وہ انہوں نے دیکھا تو ان کو کہا گیا کہ آپ پھر سے جا کے وضو کریں اور پھر نماز کے لیے آئیں، کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ واقعی یہ ایسی حدیث ہے یا پھر کیا ہے اس کی حقیقت؟ نہیں، اس کی وجہ سے وضو دہرانے کا تو حکم آپ نے نہیں دیا ہے، البتہ یہ کہ نماز دہرانے کا حکم اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نماز جو ٹخنے سے نیچے پاجامے کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ظاہر ہے کہ وہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی بلکہ، اور ظاہر ہے کہ ایسی نماز کا اعادہ وقت رہتے ہوئے بالکل ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دراصل تمہارا جو ٹخنا ہے، ٹخنے سے نیچے کا حصہ، یہ بالکل جہنم میں جائے گا، جہنم میں جلے گا، لہٰذا اس سے مکمل طور پہ ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم پاجامہ پہنتے ہوئے اپنے ٹخنے کو بالکل کھلا ہوا رکھیں۔ بہت سارے علماء کے بیچ اس کو لے کے اختلاف بھی ہے، اور ان کا یہ جو لوگ اختلاف یہ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو راجا وغیرہ ہوتے تھے، جو کنگ وغیرہ ہوتے تھے، وہ بالکل نیچے ان کا جو پہناوا ہوتا تھا وہ بالکل زمین پہ لٹاتا تھا۔ تو وہ تکبر، مطلب ان کے اندر وہ تکبر ہوتا تھا کہ ہم لٹا کے چلتے اور ہمیں راجا کہا جاتا اور ہم دنیا کے سپر پاور ہیں، یا جو بھی تکبر اس کے اندر دل میں آ جاتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تکبر کی علامت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ لیکن لوگ جو ٹخنے سے نیچے آج کل جو پہنتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے ہیں، بلکہ ایسے ہی نارمل جو وے میں پہنتے ہیں۔ تو اس میں یہ وہ والی حدیث فٹ نہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایک شیطانی تعویل ہے کاشف صاحب۔ ٹخنے سے نیچے وہی شخص پاجامہ پہنتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ دراصل یہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا لنگی وغیرہ پہننا یہ تکبر کی علامت ہے ہی، اور یہ قیامت تک گویا تکبر کی علامت اسے قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ ہر زمانے کے لیے
معمول بھی ہے، ہر زمانے میں اس پہ عمل کیا جائے گا، اور کسی بھی زمانے میں ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا لنگی پہننا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ کہا جاتا ہے یہ بالکل ایک شیطانی تعبیر اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ داڑھی کے بارے میں، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں بالکل ایسے سوالات ہیں جو بیسک ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن جانی چاہیے، تاکہ جو آپ کا حلیہ ہے، آپ کا مسلمانی حلیہ ہے، اس کے بارے میں آپ جان سکیں۔ تو ہم نے یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ داڑھی جو ہے کا ایک مولانا مکی صاحب کا ہم نے یہ کلپ سنا تھا، ان کا کہنا تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی جو کٹاتا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کر رہا ہو۔ لیکن جو لوگ صاف منڈاتے ہیں داڑھی، وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور ان کو مطلب کہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، کیا یہ درست بات ہے یا کہاں تک حد دیکھیے تک؟ داڑھی، جی بہت اچھا سوال ہے۔ یہ داڑھی رکھنا دراصل سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، واجب ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، لہذا اسے شعائر اسلام میں سے قرار دیا جا سکتا ہے۔ داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک مشت کے برابر کم از کم ہو، اس سے چھوٹی داڑھی رکھنا یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص جو چھوٹی داڑھی رکھے یا داڑھی کو بالکل ڈھونڈے وہ فاسق و فاجر ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو داڑھی کی بڑی اہمیت ہے، متعدد احادیث میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ موچھ کترواؤ، موچھ بالکل چھوٹی اور کرو، اور داڑھی بڑھاؤ، اعفاء اللحیہ اس کو کہتے ہیں، اعفاء اللحیہ، اس کا حکم متعدد احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا جو مسلمان ہو ظاہر ہے کہ اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے، اسے فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مشترکہ سنت ہوا کرتی ہے اسے فطرت بھی کہا جاتا ہے، گویا داڑھی رکھنا ایک فطرت ہے۔ اگر کوئی داڑھی مڑواتا ہے یا داڑھی چھوٹی رکھتا ہے تو وہ فطرت کا کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ آپ فرض کر لیجئے خدا نخواستہ اگر آپ داڑھی مڑاتے ہوں اور اسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی پیشی ہو، دیکھ کر منہ موڑ لیں، اس وقت کیا انجام ہوگا اور اس وقت کیسا لگے گا آپ کو، اس کا ذرا سا اندازہ لگائیے۔ لہٰذا ہم اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے چہرے پہ داڑھی بالکل لازمن ہونی چاہیے۔ یہ داڑھی دراصل مردوں کے لیے زینت ہے، جس طرح عورتوں کے لیے چوٹی اور بال یہ زینت ہے، ٹھیک اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ داڑھی دراصل زینت ہے۔ جی داڑھی سے ریلیٹڈ یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جس کو ابھی داڑھی آ رہی ہو اور ایک مشت نہیں ہوا ہے، اور وہ ایک مشت سے کم ہے، اور اس کے داڑھی کئی بال ادھر جاتے ہیں، کئی بال ادھر جاتے ہیں، تو اس کو درست کرنا، اس کو ٹرم کرنا، اس کو شیپ دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں دیکھیے، داڑھی کے جو بال ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے اس کی سیٹنگ کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن سیٹنگ کرتے ہوئے داڑھی کم از کم ایک مشت رہ جانی چاہیے۔ سیٹنگ کرنے کے چکر میں داڑھی کو ایک مشت سے کم کر دینا بالکل یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا کہ اپنی داڑھی کو پکڑا کرتے اور ایک مشت سے باہر جو بھی داڑھی کے بال ہوا کرتے اس کو آپ کاٹ دیا کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی جس کو نہیں آ رہا ہو، جس کو ابھی داڑھی ایک مشت نہیں ہے اور ابھی نوجوان ہے اور اس کو داڑھی آ رہا ہے اور ایک مشت سے کم ہی ہے تھوڑا سا، لیکن پھر بھی اس کے جو داڑھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو اس کو درست کرنا یہ کہاں تک جائز ہے؟ نہیں، جب تک ایک مشت داڑھی نہ ہو جائے، ایک مشت سے زیادہ نہ ہو جائے، تب تک اس کو درست کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بھی اگر داڑھی آ رہی ہے تو اس کو کیا جائے اپنی حالت پہ، جب ایک مشت سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کی اصلاح کرے، اور پھر اس میں جو بال بڑھے ہوئے ہوں ادھر ادھر اس بال کی اصلاح کر لے۔ جی آپ نے ایک ذکر کیا تھا، ایک سوال کا ابھی اسی میں ایک جواب دیا تھا کہ مونچھ کو کترنا چاہیے، تو کئی علماء کو ہم نے دیکھا کہ مونچھ کو کترتے نہیں بلکہ صاف منڈا دیتے ہیں، تو مونچھ کو کترنا درست ہے یا مونچھ کو منڈوانا درست ہے، یہ بتائیں۔ جی دونوں طریقے درست ہیں۔ مونچھ آپ مڑوا بھی سکتے ہیں اور اسے کتروا بھی سکتے ہیں۔ مونچھ کو دراصل پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پست کرنے کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، مونچھ کو مڑوانے کی بھی شکل ہو سکتی ہے اور اسے کتروانے کی شکل بھی ہو سکتی ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ البتہ بعض فقہاء کرام نے مونچھ کے مڑانے کو ناپسند کیا ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مونچھ کے مڑانے کو درست نہیں سمجھتے تھے،
لیکن باقی جو ائمہ کرام ہیں وہ موج کے مڑوانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ دراصل احادیث میں موج کو پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پست کرنے کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو موج کو مڑوایا جائے یا پھر اسے کترایا جائے. جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کی جو 6 سال یا 7 سال کے بچے اور بچیاں ایک ہی کلاس کے اندر جب جاتی ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں کیونکہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ٹی وی اور سیریلز کا زمانہ ہے اور آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں کے بیچ جو سیکسول جو آپ کو ہارمونس ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ کرتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں. تو ایسی حالت میں کیا اسلام کا شرعی حکم کیا ہے کہ کتنے ایج تک لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہو، اور کتنے ایج کے بعد لڑکا اور لڑکی علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتا ہو؟ جی دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جو آج کل نظام تعلیم چل رہا ہے، مخلوط نظام تعلیم، یہ واقعی بہت ہی مہلک ہے اور انتہائی زہر آلود ہم اسے سمجھتے ہیں. اور مخلوط طریقے تعلیم اور نظام تعلیم کی وجہ سے معاشرے کے اندر کافی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بچے اور بچیاں بہت جلدی بالغ بھی ہو جا رہے ہیں وقت سے پہلے، اور پلس بہت ساری برائیاں بھی اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. لہذا ہمارا یہ کہنا ہے کہ باشعور ہونے سے پہلے تک تو مخلوط تعلیم چل سکتی ہے اور جائز ہو سکتی ہے، لیکن جب بچے یا بچیوں کے اندر جب شعور پیدا ہو جائے، جنسی شعور جسے کہتے ہیں، اور یہ عمر 8 سال 9 سال 10 سال آپ یہ مان سکتے ہیں، تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد دونوں کے لیے جو تعلیم کا طریقہ ہے بالکل الگ الگ ہو جانا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے. مخلوط تعلیم بالکل درست نہیں ہے باشعور ہو جانے کے بعد. اسلام اس کی بالکل حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ بچے جب باشعور ہو جائیں یا بچیاں باشعور ہو جائیں تو دونوں کے لیے الگ الگ تعلیم کا نظم قائم کیا جائے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں پردے کی. پردے کے بارے میں جو قرآن کے اندر حکم آیا ہے کہ بوڑھی عورت کے لیے ایک الگ پردہ کہا گیا ہے، جوان عورت کے لیے الگ پردہ کہا گیا ہے، اور جو گھر میں رہنے والی عورت ہے، جیسے اب ہماری جو فیملی ہوتی ہے آج کل جو ہندوستان میں خاص کر ہندوستان میں اور بھی جگہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں اور آپ کے دیور ہوتے ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کی امی وغیرہ ہوتی ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، ایک فیملی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ گھر ہوتا ہے، ساتھ مل کے کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں. اس حالت میں آپ تھوڑا یہ وضاحت کرتے ہیں کہ پردہ کہاں تک کرنا چاہیے اور کس لیول کا پردہ کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے کاشف صاحب، آج کل جو مشترکہ خاندان کا سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کی وجہ سے جو اسلام کا حکم ہے پردے سے متعلق، اس حکم پہ مکمل طور پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گھر میں بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پہ دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل جو ہمارے ہاں سماج ہے اور جس انداز کا مشترکہ خاندانی نظام چل رہا ہے، اس مشترکہ خاندانی نظام میں ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک سے. تو پردہ جو دراصل ایک شرعی حکم ہے، اس حکم پہ قاعدے سے عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ مشترکہ خاندانی نظام کو ذرا سا ڈس بیلنس کر کے ایک الگ خاندانی نظام اگر قائم کیا جائے تو اس صورت میں گویا پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، آپ نے اس کی شادی کر دی ہے، ذرا سا اس کے لیے علیحدہ انتظام کر دیجئے تاکہ سیپریٹ رہ کر وہ اپنی زندگی گزار سکے. اس طرح سے سیپریٹ اگر گویا نظم قائم کیا جائے تو بہت حد تک پردے کا اہتمام ہو سکتا ہے، ورنہ مشترکہ خاندانی نظام میں تو واقعی پردے کا اہتمام بہت ہی مشکل ہے. اور شریعت کا جو ایک بہت بڑا حکم ہے، اس حکم کی خلاف ورزی عام طور پہ اس کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے. جی میرا جو سوال یہ ہے کہ جو بوڑھی عورت ہے اس کے لیے قرآن میں کیا آیت ہے کہ کیونکہ جو ہم نے سنا ہے، جو سنی ہوئی باتوں کے آپ کے پاس پہ رکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ وضاحت کر دیں تھوڑا، کیونکہ بوڑھی جو عورت ہے اگر وہ باہر نکلتی ہے کہیں تو اس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ اگر پردہ نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا چھوٹ ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ اوڑھنی سر پہ اوڑھ لیں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ اوڑھے تو اس کے لیے چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اتنی بوڑھی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر بالکل کہا جائے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی لوگ پسند نہ کریں، اتنی بوڑھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جوان عورت اگر باہر نکلے
तो उसके लिए जो पर्दा कहा गया कि मुकम्मल उसके लिए पर्दा होना चाहिए सर से लेकर पाँव तक, और चेहरा खुला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बता दें। और अगर वही जवान औरत घर में होती है, एक जॉइंट फैमिली के बीच, और दोस्त अहबाब सब होते हैं सामने में, तो वो औरत किस लेवल तक पर्दा करे कि मतलब चेहरा सिर्फ खुला रहे, बाकी चीज़ ढका रहे, किस तरह? ये थोड़ा-सा बताएँ। जी देखिए, पर्दे के सिलसिले में एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत के बीच तो तफरीक वाक़ई हो सकती है। बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा एहतमाम ना करे, एक आध दुपट्टे का अगर एहतमाम कर ले, जिसके ज़रिए से अपने सर को और अपने जिस्म के हिस्से को अगर ढक सके तो इतना काफ़ी है। लेकिन एक जवान जो औरत है, ज़ाहिर कि उसके लिए मुकम्मल पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, इस तरह से कि उसकी हथेली वगैरह भी अगर नज़र ना आए तो ये मुनासिब है। अगरचे फ़ुक़हा किराम ने ये लिखा है कि ये दोनों हाथ की जो हथेलियाँ हैं, ये हथेलियाँ दरअसल सतरे औरत से खारिज हैं। इसी तरह से चेहरे को भी बाद लोगों ने पर्दे में शामिल नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि चेहरा ही दरअसल बुनियादी तौर पर तमाम फ़िक्रों की जड़ है, इसलिए जिस्म के साथ-साथ चेहरे का पर्दा भी लाज़िमन होना चाहिए। मतलब ये कि जवान औरतें जब बाहर निकलें, तो मुकम्मल तौर पे पर्दे का एहतमाम करते हुए बाहर निकलें, यानी उसका पूरा जिस्म अगर ढका हो तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और बाकी घर में जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक है, तो घर में ऐसा हो सकता है कि चेहरा उसका खुला हुआ रहे, बाकी जिस्म के और जो हिस्से हैं, जो शर्मगाह में दाखिल हैं, वो हिस्से ढके रहने चाहिए। जी जी शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आजकल ख़ास के जो औरतों के बीच फ़ैशन का दौर है, इस फ़ैशन के दौर में अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया, जो लोग चुस्त पैजामा पहनते हैं और बाज़ाब्ते इस घर में बिल्कुल नज़र आता है वो, लेकिन आप उसके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी फ़ैमिली को क्या बोलेंगे कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नज़र उस पे पड़ रही है। तो इसके चलते कई लोग अपने घर में अपनी बहन और अपनी माँ और अपनी जो भी खालाजाद बहन वगैरह है, उनको नहीं बोल पाते हैं इस चक्कर में कि आप किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो इसके बारे में शरीय क्या हुक्म है कि क्या अल्लाह ताला ने क्या इसका हुक्म रखा है शरीयत में? जी, देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि औरतों का लिबास बहुत ही ढीला-ढाला होना चाहिए, ताकि जिस्म की जो बनावट और साख़्त है वो नज़र ना आए। आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है कि औरतों के कपड़े इतने टाइट होते हैं कि जिस्म की सारी बनावटें बिल्कुल ज़ाहिर होती हैं, और कपड़ा पहनने के बाद भी गोया बेपर्दगी लाज़िम आती है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों पे लानत फरमाया है, और फरमाया है कि ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा चुस्त लिबास पहनती हैं, या ऐसा लिबास पहनती हैं कि जिस्म का हिस्सा गोया नज़र आता है अंदर से, तो ऐसी औरतें क़यामत के रोज़ नंगी उठाई जाएँगी और उनके साथ मामला बहुत ही सख्त होगा। इसलिए होना ये चाहिए कि औरतों का लिबास बहुत ही ढीला-ढाला हो, ताकि जिस्म की जो साख़्त है बुनियादी तौर पर वो साफ़ नज़र ना आए। आजकल वाक़ई ये फ़ैशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और इस पे बहुत ज़्यादा ज़र्ब लगाने की ज़रूरत है। औरतों को समझाने की ज़रूरत है कि भई दरअसल आपके जिस्म का ढका होना ये ज़्यादा ज़रूरी है, बनिस्बत इसके कि आप फ़ैशन इख्तियार करें। जी। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल ख़ास तौर से ये आम बात है कि लोग जो है वो मतलब तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अमल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम उस तालीम को हासिल करके अमल भी करें। तो ऐसे बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान मिल जाएँगे जिनकी स्पीड देख कर के आपको भी हैरत होगी कि वाक़ई ये कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। 1 दिन में कुरान ख़त्म कर रहे हैं, 2 दिन में कुरान ख़त्म कर रहे हैं, और स्पीड से इतनी पढ़ते हैं तो सामने वाले को यहाँ तक कि कई-कई लफ्ज़ समझ में भी नहीं आता है। उसके बारे में थोड़ा-सा वज़ाहत, क्योंकि रमज़ान का दौर चल रहा है, ऐसे हाफ़िज़ों की तादाद ज़्यादा हो रही है दिन-ब-दिन। जी, देखिए कुरान पाक पढ़ने के ताल्लुक से ये ताकीद आई है कि इस तरह से पढ़ा जाए कि खुद पढ़ने वाला भी समझ ले कि वो क्या पढ़ रहा है, और दूसरे के सुनने वाला भी समझ सके कि क्या पढ़ा जा रहा है। आजकल वाक़ई आम तौर पे जो हफ़्फ़ाज़ हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं कि अल्फ़ाज़ बहुत ही कट-कट जाते हैं, और इस तरह से गोया मानी ज़ाहिर है कि चेंज हो जाते हैं। जब अल्फ़ाज़ कटेंगे तो मानी भी चेंज हो जाएँगे, और सुनने वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए होना ये चाहिए कि बहुत ही इत्मीनान के साथ कुरान पाक की क़िराअत की जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, कुरान पाक को पढ़ा जाए, ताकि वो खुद भी समझ सके कि वो क्या पढ़ रहा है, और सुनने वाले भी समझ सकें कि क्या पढ़ा जा रहा है। जी, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछने वाले हैं कि ख़ास के जो ऑफ़िस में काम करते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफ़िस में काम करते हैं और एक-दूसरे को ग्रीट करते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो उसमें आजकल के तो आप तो जानते ही कि ऑफ़िसेज़ में लड़कियाँ वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किन्हीं को कोई मैनेजर लेवल पे होता है तो वो मीटिंग में जाते हैं, और मीटिंग में
وہاں پہ ہینڈ شیک کرنا لازم ہوتا ہے. اس سے اگر جو لوگ ہینڈ شیک نہیں کرتے ہیں اسے برا سمجھا جاتا ہے. تو ایسی حالت میں ایک مسلمان ایک کوئی عورت اگر ہو, مینیجر ہو, اس سے ہینڈ شیک کرے یا نہ کرے, اس کی کیا حکم شرعی؟ جی دیکھیے, اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ بالکل سراسر ناجائز اور حرام ہے. اور عورتیں اگر آفس میں کام کرتی ہوں تو اسلام کا تقاضا اور اسلامی احکام کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دے اور کسی مرد کے ساتھ بلا وجہ اختلاط کی کوشش نہ کرے اور کسی مرد سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح سے اگر مرد کو کہیں جانا ہو اور کسی عورت سے مصافحے کی نوبت آ جائے تو اسے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے. دنیا والے اگر اسے برا سمجھتے ہوں تو سمجھتے رہیں, لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سامنے رکھا جائے اور عورتوں سے مصافحہ کرنے سے بالکل پرہیز کیا جائے. یہ بالکل غلط ہے, گناہ کبیرہ ہے, جی بہت جی سختی کے ساتھ اس سے جی جی لیکن بہت سارے ایسے مسئلے, کیونکہ آپ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ شیک نہ کریں, لیکن جب ایک میٹنگ میں جو بڑے بڑے لوگ اگر ہوں اور وہاں پہ ایک بزنس پرپز سے جائیں, اپنی بزنس آفس کی طرف سے بزنس وزٹ پہ, اور پھر وہاں پہ جا کر کے آپ کو بہت حد تک آپ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو ہینڈ شیک کرنا ہوتا ہے, تو اس حالت میں آپ بتائیں کہ کیا شرعی حکم کی اس حالت میں بھی آپ کو ہینڈ شیک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, چاہے اس کے لیے آپ کی مطلب آپ کو پروجیکٹ آئے یا نہ آئے, آپ کی جاب چلی جائے یا نہیں. دیکھیے, بنیادی چیز یہ ہے کہ شریعت کے حکم پہ اگر آپ تو کوئی راستہ نکال دے گا. جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے, مصافحہ نہیں کرنا ہے, تو اس سے ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنا ہے. اگرچہ ہم اگر ہم جاتے ہیں اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم مصافحہ نہیں کریں تو شاید ہمیں تجارتی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کے خدشات اور توہمات سے کرنا چاہیے. اور جو نقصان آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ مصافحہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے, تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے اور تجارتی جو نقصانات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھرپائی اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتی ہے. خود قرآن پاک نے یہ اس بات کی وضاحت کی ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور اسی طرح آگے ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو ایسے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محفلوں میں یا اس طرح کی میٹنگ میں جانے کا موقع ملے تو وہاں بھی مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایک آدھ بار اگر آپ پرہیز کر لیں تو شاید اس کے بعد آپ کے لیے پرہیز کرنا آسان ہو جائے اور کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے. اور میرے خیال میں جو اس طرح کے جو اسلامی تقاضے ہیں ان تقاضوں پہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہندو لوگ بھی اس کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک آدھ بار ایسا لگ سکتا ہے کہ بھئی ہمارا نقصان ہوگا, لیکن آئندہ اگر آپ دیکھیں گے تو خود ہی آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھلے گا اور لوگوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ ایسا جو واقعہ وہ میرے ساتھ خود پیش آیا ہے. جب میں افریقہ میں تھا تب بھی پیش آیا, اور جب میں دہلی میں تھا تو بھی پیش آیا کہ جب ہم سے کہا گیا کہ داڑھی آپ کٹوائیں یا اس کو صاف کر کے آئیں, جب ہم نے منع کر دیا تو راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان لوگوں کے بیچ ہماری عزت بھی بڑھی اور وہ خود گھر کو خالی کر دیتے تھے اور اپنی جو مورتیاں ہیں اس کو ڈھک دیتے تھے کہ آپ یہیں پہ نماز پڑھیں. اور جب میں افریقہ میں وہاں پہ یونیسیف جو یو این کی آفس تھی اس میں پروجیکٹ کے لیے گیا تھا, اور وہاں پہ ایک جو انگریز تھی اس کو اس سے ہاتھ نہیں ملایا, تو اللہ کے نبی کی جو فرمان مجھے یاد تھی تو ہم نے نہیں ملایا, تو حالانکہ وہاں پہ وہ ناراض ہوئی, لیکن حالانکہ وہ پروجیکٹ میرے ہاتھوں سے نکلا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر پروجیکٹ اگلی بار دلا دیا اور اس سے بہتر معاملہ پیش آیا. جی میں اب اگلی سوال کی طرف میں بڑھوں گا کہ آخری 2 سوال میرے پاس ہے, اس کو 2 سوال کر کے میں اس شو کو ختم کروں گا, پھر دوبارہ حاضر ہوں گا کل انشاءاللہ. تو میرا جو آخری 2 سوال, اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ سماج میں لڑکی کی جو آواز ہوتی ہے اس میں کئی لوگ نعت پڑھنا پسند کرتے ہیں, کئی لوگ تلاوت کرنا پسند کرتے ہیں, کئی لوگ اسٹیج پہ آ کر کے شعر و شاعری کرتے ہیں, اسٹیج پہ آ کر کے لوگوں کے بیچ جو ہے نعت پڑھتے ہیں, تو اس کا حکم کیا شرعی حکم کا, جبکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ لڑکیوں کی آواز جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے, تو اس کے بارے میں حقیقت مجھے بتائیں. جی دیکھیے, بہت اچھا اور قیمتی سوال ہے. لڑکیوں کی دراصل آواز بھی عورت ہے, عورتوں کی آواز بھی عورت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس آواز کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے.
حتیٰ کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں تو اس زور سے تلاوت نہ کریں کہ ان کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پڑ سکے، یعنی یہاں تک تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا اسی طرح سے دیکھیے آپ نماز میں، مطلب یہ ہے کہ نماز اگر عورتیں بھی پڑھ رہی ہوں پیچھے کر لیجیے، یعنی مرد کے پیچھے، امام کے پیچھے مردوں کی صف ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی وہ بچوں کی صف ہے، بچوں کے پیچھے عورتوں کی صف ہے، اور اس میں اگر امام سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس میں یہ حکم آیا ہے شریعت میں کہ اگر عورت تنبیہ کرنا چاہے تو اس کو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے تالی بجائے، ہلکی سی تالی اس طرح سے پیچھے کرنے کے لیے وہاں بھی آواز نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس طرح کے سارے مسائل ہے کہ عورتوں کی جو آواز ہے وہ بھی ایک عورت ہے، شرمگاہ کے درجے میں ہے، لہذا اسٹیج پہ آ کے نعت پڑھنا یا اسی طرح سے کوئی اور مشاعرے میں جا کے حصہ لینا، شعر و شاعری کی محفل میں جا کے اپنے کلام پیش کرنا، ظاہر ہے کہ یہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہو سکتا اسلامی نقطۂ نظر سے، اس سے عورتوں کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، عورتوں کی محفل اگر ہے، صرف عورتوں کی اگر محفل ہے تو وہاں اس طرح کی نعت خوانی عورتوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس محفل میں مرد بھی ہوں تو پھر عورتوں کو اپنا کلام وہاں پیش کرنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں جب فتنے کا دور ہو اور آج کے دور میں آپ کفار آپ کی جو عورتوں کو آگے کر کے اور لوگوں کے بیچ آپ کے لیے ہر جال بن رہا ہو، ایسی حالت میں آپ کی عورتیں آگے آ کر کے اس طرح سے اگر آواز بلند کرے تو کہاں تک شرعی ہو؟ جیسا کہ آپ نے طلاق والے مسئلے میں دیکھا کہ کئی عورتوں کا آواز بالکل سامنے آیا، لوگ اسٹیج پہ چڑھ کے بڑی بڑی باتیں بھی کی، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ ہاں، اس طرح کے موقع سے، اس طرح کے مواقع پہ ظاہر ہے کہ عورتیں اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ وہ عورتوں ہی کی محفل میں اپنی آواز بلند کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے محفل الگ ہو، عورتوں کے لیے محفل الگ ہو، مشترکہ محفل اور مخلوط گویا محفل اسلام اس پہ حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اسلام اسے درست قرار نہیں دیتا۔ آج کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ مختلف جو مواقع پیدا ہوئے، 3 طلاق کا مسئلہ اور اسی طرح سے مختلف مسائل جو حکومت کی طرف سے پیدا کیے گئے، اس میں عورتیں بھی نکلی، لیکن عورتیں نکلی تو عورتوں ہی کی محفل میں نکلی۔ تو محفل اگر صرف عورتوں پہ مشتمل ہو تو وہاں عورتیں اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں، اسٹیج سے اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہاں مرد بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہاں عورتوں کو جانے سے اور اپنی آواز وہاں اٹھانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے اس شو سے، آپ کے اس شو سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے مواقع تو مردوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے خصوصی محافل منعقد کریں اور اپنے لیے الگ محفلوں کا انعقاد کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ نہ تو اختلاط ہو اور نہ عورتوں کی آواز مردوں کے کان میں پڑے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو عید میں، بقرعید میں، ہر جگہ اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ایک سماج کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے پرو کا، اپنے تہوار کا، تو اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ جب ہم دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ یہ سوال بہت اٹھتا ہے، اور اس میں اب ایک اتحاد کے لیے بہت سارے مسلم جاتے ہیں ان کے پرو میں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے بیچ جا کر کے کھانا پینا بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا اجازت ہے شریعت؟ جی دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے کسی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں ان کی جو سماجی تقریبات ہے ان میں شرکت کی جو گنجائش ہے، سماجی تقریبات جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے بہت ساری سماجی تقریبات ان کی طرف سے منعقد کی جاتی ہیں، ان میں تو شرکت کی جا سکتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن ان کی جو مذہبی تقریبات ہیں، مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا، ان کو مبارکباد پیش کرنا ظاہر کی شریعت بار سے بالکل درست نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آ جائیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ان کے ہاں اس طرح کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پرہیز کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ بنیادی چیز یہ کہ انسان اگر اسلام تعلیمات پہ عمل کرے تو اللہ پاک کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے خطرات اللہ پاک کی طرف سے مسدود کر دیے جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کا شو ہم یہیں پہ ختم کریں گے اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے بیچ۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنا سوال چھوڑیں تاکہ آپ کے سوال کو ہم مفتی صاحب تک پہنچائیں اور آپ کے سوال کا جواب مل سکیں۔ کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں ہوں کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں The Boss News۔ دھنیہ واد۔